نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذركم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان چار آیات مقدسات سورۃ نساء سے ہی پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں نماز کا ذکر ہے، تھوڑا سا پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، لیکن میں نے کہا چلو اس نماز کا ذکر مکمل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نماز ہم پر اپنی کرم نوازی سے جو فرض فرمائی، اس سے ہمیں فائدہ کہ نماز نہ ہوتی تو سستی ہو جاتے، پڑھے پڑھے مر جاتے، لیکن نماز کی وجہ سے بوڑھے آدمی بھی چونکہ باہر نکلتے ہیں تو پاؤں بھی کھل جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باہمی بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیف سے، ایک دوسرے سے ہمیں واقفیت رہتی ہے، حالات سے واقف رہتے ہیں، غریب کے ساتھ ہمدردی کرنے سے واقفیت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے حال احوال لینے کا بھی ایک ذریعہ نماز بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہاں نماز کی ایک ایسی کیٹیگری بیان فرمائی ہے جو ہماری سہولت کے لیے ہے، سفر پر ہو یا جہاد میں ہو، دونوں طرح کی اللہ تعالیٰ نے یہ حالت بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ ہم پہلے بھی میں یہ صلاۃ کے اوپر ویڈیو ڈال چکا ہوں، لہذا آج ہم اس کا صرف ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ جانیں گے، اور نماز کے قائم کرنے کا جو سارے کہتے ہیں نماز قائم کرنا ہے، میں نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو آج قائم کرنا ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نمازیں کیسے قائم فرمائیں، اس کو کس طرح قائم کیا، اور در حقیقت اندر سے آدمی ہونا کوڑا، اندر سے، اوپر سے جتنا مرضی صاف ستھرا دھلا ہوا ہو، اس کے کوڑ کو آدمی جان جاتا ہے۔ اوپر سے صاف ستھرا ہو، سونے کپڑے پائے ہوں، اندر سے کوڑا نا، وہ کہے گا یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں، ٹھیک ہیں، اندر سے کوڑا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اندر سے کوڑا ہے۔ پھر کسی وقت کہا یار نماز اب تو تیرے کپڑے ٹھیک ہیں، اپ ٹو ڈیٹ آدمی لگ رہا ہے، کہے گا یہ میں خود میرا نا جسم ٹھیک نہیں،
اور مسلمان ہے تو، مسلم کا معنی تو فرما بردار ہے، جھک جا، ٹیڑھی میڑھی جیسے بھی پڑھنی پڑھ دے، اپنا آپ سیدھی ہوتی جائے گی، شرماتا کیوں ہے؟ نہیں ساری عمر پڑھی، اب جھک جا، آپ پہ آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن تو اللہ کی طرف آنا، پہلے تیرا کام ہے آنا، پھر اللہ تعالیٰ وہ کیسے کرم فرماتا ہے۔ یہ آج ہم نماز کے اس کی ان آیات کا ترجمہ ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا ترجمہ کر لیتے نا جن کو پڑھنے سے بڑی الرجی ہے، عام حدیثہ کو نماز پڑھنے سے بڑی الرجی ہے، تو چلو ہم قائم کرنے کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ قائم کیسے کرنی ہے، قرآن نے قائم کرنے کا کیسے حکم دیا، یہی پڑھ لیں۔ آج ہم نماز قائم کرنے کا پڑھتے ہیں، اللہ نے قائم کرنے کا کیسے حکم دیا ہے، اور جو پھر بھی نہ قائم کرے تو پھر اس پر خدا کی لعنت ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر پہ چلو زمین میں، فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، بس پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا، ان تقصروا، ان آنے کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا، یہ تقصرون لفظ ہے، نون اعرابی جو اپنا مضارع میں آتا ہے نا وہ گر گیا ان کی وجہ سے۔ یہ کہ کسر کرو کہ تم کام کر لو تم من الصلاۃ، صلاۃ سے۔ اب یہاں قائم کا ذکر نہیں، اللہ تعالیٰ نماز میں سے کچھ کام کر لو۔ اب کیا پتا کیسے کام کرنا ہے، آگے آیا مقصد میں کام کیسے کرنا ہے، یعنی 4 پڑھنی ہے تو 2 پڑھ لو، بس 3 ہی رہے گی، مغرب کی 3 ہے، فجر کی 2 ہیں، 2 رہیں گی۔ 4 پڑھنی ہے، ظہر، عصر اور عشاء، 4 پڑھنی ہے، ان میں 2 کر لو جب تم سفر پر ہو۔ ان تقصروا، 2 کر لو، 2 کا قیام کر لو 3 نمازوں میں، ظہر، عصر، عشاء، ظہر، عصر، عشاء، 3 نمازیں، 3 نمازوں میں قصر کر لو، قصر کر لو، کم کر لو، من الصلاۃ، صلاۃ سے۔ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو تو، ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ تمہیں تنگ کریں گے کافر، یعنی جہاد کی صورت میں آ گیا تب بھی تم قصر کر لو، کافر لوگ تمہیں تنگ کریں۔ ان الکافرون کانوا، بے شک کافر جو ہیں، لکم عدوا مبینا، زہر بیر تمہارے دشمن۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، محبوب جب تو ان میں ہو، کنتا تو ہو، آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمْ، بس ان کو نماز قائم کرواؤ، صلاۃ قائم کرواؤ، صلاۃ قائم کرواؤ، اقمت الصلاۃ، صلاۃ قائم کرواؤ۔ ہم صلاۃ قائم کا ذکر کر رہے ہیں، صلاۃ کا بھی قائم کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ صلاۃ قائم کرواؤ، اقمت الصلاۃ، آپ یعنی تو صلاۃ قائم کروا۔ اقمت لہم الصلاۃ، ان کو نماز قائم کروا۔ فلتقم طائفۃ، جب وہ نماز قائم کر لیں، فلتقم، بس چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں، طائفۃ، ایک جماعت قائم کرے آپ کے پاس، یعنی 2 جماعتیں کر دو، ایک جماعت آپ کے ساتھ، معک، آپ کے ساتھ ایک جماعت قائم کرے نماز۔
मिनहुम उन्हीं में से, माआका आपके साथ, वलियाखुजू अस्लिहतकुम और अपना असला पकड़े रखें। ये जिहाद वाली नमाज है। अपना असला पकड़े रखें, उसको उतारे ना, लगाए रखें। बाकी ऐसे घोंसले हैं, डसले हैं, ये असला लगा हुआ है तो उससे तो नमाज पढ़ने में बड़ी तकलीफ़ होती है। सिर्फ एक तलवार होती है, नेज़ा और कमान पीछे लटकाई होती है, उनकी तकलीफ़ ही नहीं होती। तलवार उतार के आगे रख लो, मुजाहिदीन साख खुद नमाज पर आगे रख लो, बस म्यान से निकालो, म्यान खाली चमड़े की होती है, कोई से वो तकलीफ ही नहीं देती। उसका ख़तरा होता है कि कहीं किसी को चुभ ना जाए, वो उतार के आगे रख लो। इसी तरह फ़ौजियों ने अपना असला लगाया हुआ है, बंदूकें लगाई हुई हैं, बंदूक ज़्यादा है, वजनी है, वो कमर के पीछे हो तो उसको चलाएगा तो तकलीफ़ देगी ना, चलाएगा नहीं तो कमर के पीछे खड़ी है, खड़ी रहे। तलवार का ख़तरा होता है लगने का, चुभने का, क्योंकि तेज़ भी होती है, उसकी नोक भी तेज़ होती है, तो उसको उतार के आगे रख लो। अब तो मसला बाकी असला है, लेकिन वो भी अगर भारा है तो बंदूक भारी है, वजनी है, गन है, तो वो फ़ौजी हमारे साथ नमाज पढ़ते रहते पढ़ते हैं। और उस वक़्त असला उतारा, रख दिया आगे, नमाज पढ़ी, फिर उतारा, लगाया, चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने ये इसी तरह नमाज करवाई है। अल्लाह ने फरमाया असला लगाए रखें, उतारना नहीं। सिर्फ एक तलवार की इजाज़त नबी अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई, जिससे लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। आगे रख लो तलवार, नमाज पढ़ो, पीछे नमाज कायम करो, सलात कायम करो। सलात कायम करें या रसूल आपके साथ, वलियाखुजू अस्लिहतकुम और अपना असला उतारे ना, लगाए रखें। फ़इज़ा सजदू पस जब वो सजदे कर लें, सजदू जमा है सजदे की। अहमद ईसा के मानने वालों, ये सलात नबी अलैहिस्सलाम कायम करवा रहे हैं, जिनका ये कुरान है, वो सलात कायम करवा लें। फ़इज़ा सजदू बस जब वो सजदे कर लें, सारे के सारे सजदे कर लें। दो सजदे तो हो ना, 2 सजदे, पहली जमात रकत के 2, दूसरी। अभी पहली जो जमात है वो जब सजदे कर लें, एक रकत कायम की, जब उन्होंने सजदे कर लिए, फ़लयकूनू मिन वराइकुम, अल्लाह फरमा रहा है नमाज कायम हो रही है, जब वो सजदे कर लें के पास चाहिए कि वो पीछे चले जाएं। मिन वराइकुम, सारे के सारे पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं। वालियाती ताइफतुन उखरा, और आ जाए दूसरी जमात। शायद अब भी फौजी साहबान, हमारे लीडर साहबान जंग की हालत में ऐसा करते हों, लेकिन इतना मालूम नहीं, पूरी नमाज ही पढ़ाते हैं। गोले बरसते हैं तो बरसते रहे, ये भी हमारे जवानों का हौसला है। गोले बरसें, नमाजें, अपना गोलियां चलें, टैंक चढ़ें। जब अल्लाह के लिए ये जान है तो जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये था कि हक भी अदा ना हुआ। जान उसी की दी हुई है, जब चाहे वो निकाल ले, बगैर जंग के निकाल सकता है, बगैर जिहाद के निकाल सकता है। निकलना तो है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, क्यों ना जिहाद करता हूँ मरे, शेर की ज़िंदगी मरे, इस्लाम की खातिर कुर्बान हो जाए, नबी के नाम की खातिर कुर्बान हो जाए। ये है नमाज कायम करना, ये है सलात कायम करना। फिर दूसरी जमात आ जाए, ये पहुंच जाए अपनी जगह पे, इनकी अभी एक रकत रहती है, ये एक रकत पढ़ के जब सजदे कर ले तो पीछे चले जाए। दूसरी जमात आ जाए, वो आपके पीछे नमाज पढ़े।
طائفتن اخری لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، پس وہ نماز ادا کریں، پس وہ صلاۃ قائم کریں، معک، آپ کے ساتھ، صلاۃ قائم کریں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ، احتیاطاً اسلحتہم، اپنے اسلحے کو احتیاطاً پکڑے رکھیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ مکمل نماز کر لیں، پوری دوسرے رکعت بھی پڑھ لیں، تو پھر جو پہلی جماعت تھی یہ ادھر چلے جائیں، پہلی جماعت کو بھیج دیں، وہ اپنی رکعت پوری کریں، اب دونوں جماعتوں کی نماز پوری ہوگی، جو تو دونوں جماعتوں کی صلاۃ قائم ہوگی، صلاۃ قائم ہوگی، اور کافروں کو بھی پتہ نہ چلا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں۔ ان ٹائم نماز کے ٹائم وہ حملہ کریں تو ہمارے فوجی سامنے کھڑے ہیں، تعین ہو کر، ڈٹ کر اسلام کے لیے، محبت مصطفیٰ کے لیے، محبت رسول کے لیے، اور اسلام والوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں وہ۔ اللہ حفاظت فرمائے ان کی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، تم اپنے اسلحے سے غافل ہو تو وہ کافر لوگ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو، تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر آپ نے فرمایا کہ اسلحہ اتارنا پڑے تو کن حالتوں میں اتارنا جائز ہے؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر بارش ہو جائے تو تمہیں اسلحہ اتارنا پڑے تو تم اتار لو، لیکن پھر بھی خُذُوا حِذْرَكُمْ، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھو۔ او کنتم مرضی، یا تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی اسلحہ اتار دی۔ ان تضعوا اسلحتکم، اور اپنا اسلحہ اتار کر قریب ہی رکھو، اتار لو، اللہ نے اجازت دے دی ہے، لیکن قریب رکھو۔ خذوا حذرکم، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھو، یہ لفظ ہے، خذوا حذرکم، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھو، غافل نہ ہو، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، یا ویسے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز قائم کر لو، نماز قائم کر لو، نماز کے سجدے کر لو، نماز کا تشہد پڑھ لو، سلام پھیر لو، ہاں جی، جب نماز پوری کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پوری کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز مکمل قائم ہو چکی، پھر یا اللہ کیا کریں؟ اب ہے نفلی ذکر، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تعریف کرو، آپس میں باتیں کرو جو ذکر ہو، لیکن اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہو کر، تب بھی تمہیں جائے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو چلتے پھرتے کر رہے ہو، ذکر کرو اللہ کا۔ وَقُعُودًا، بیٹھے ہو تو بیٹھے کرو، اللہ اللہ اللہ، یہ نفلی ذکر ہے۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہو، سوئے ہوئے ہو، سوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو، رات کو قرآن پڑھتے رہو۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے یہ ولی اللہ جو ہے نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ وضو کرے تو فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھے؟ یہ تو بڑا آسان ممکن ہے۔ رمضان پاک میں ہمارے حافظ قرآن عشاء کی وقت کھڑے ہوتے، کئی حافظ ہم نے خود دیکھے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہر پانچ سپارے پہ، 5 سپاروں کے بعد 2 رکعتیں پوری کرتے ہیں، پھر 5 پڑھے، پھر 2 رکعتیں ہو گئی، اور صبح کی اذان ہوتی ہے تو ہمارے حفاظ کرام قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں اور اسی وضو سے نماز پڑھتے ہیں فجر کی۔
جی ہاں، یہ اللہ نے قدرت آج بھی لوگوں کو دی ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے، چبڑوں کے لیے تو نہیں نا، جنہوں نے صرف اعتراض کرنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ کون دنیا میں اس کی چیز ایسی کوئی ہے کوئی ناممکن ہو؟ 27ویں والے دن طاق راتوں میں خود، زیادہ نہیں، طاق راتوں میں خود عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں اور فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھاتا ہوں۔ کبھی شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی وضو کرنا پڑ جاتا ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتی ہے اور ذکر کیا، قرآن پاک پڑھا، فجر اذان ہو جاتی ہے، اسی سے نماز پڑھ کے تو پھر جا کر گھروں میں سوتے ہیں۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عشاء کی نماز کا وضو کر کے فجر کی نماز بعد جماعت پڑھتے تھے، ان کی کرامت بھی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے پاک تھے، 40 سال انہوں نے ایسا کیا، تو یہ ناممکن بات تو نہیں، کوئی آسمان سے ستارے توڑ کے تو نہیں لانے تھے۔ بات تو اپنے وضو پہ کنٹرول کرنا۔ کبھی شاذ و نادر انہوں نے بھی وضو کر بھی لیا تو القلیلم، کیا کہتے ہیں، القلیل معدودہ، قلیل جو حکم ہے وہ معدود حکم ہے، قلیل حکم معدود حکم ہے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھی۔ یہ کوئی ممکن نہیں، کوئی مشکل بات نہیں، ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں طاقت دیتا ہے، اس وقت طاقت بھی ہم سے زیادہ لوگوں میں تھی، کیونکہ خالص چیزیں کھاتا تھی، تو اب تو ہم تو کھاتے بھی ڈالتے ہیں، تو لیکن پھر بھی جب کنٹرول کریں تو عشاء کی نماز کا وضو فجر تک رہ جاتا ہے۔ لیکن جو کھانے پینے والے پھٹ جائیں، کھانا بھی حرام کا ہو، تو کبھی کبھی کھڑا ہونا پڑ جائے، تو ان کے لیے تو مشکل ہے نا، وہ تو شوقیہ کھڑے ہو گئے نا، تو نماز اپنا بعض دفعہ سال بعد پڑھتی ہے، کیا تراویاں پڑھ لیں یا نماز پڑھ لی سال بعد، تو کئی پڑھتے صرف اپنا عید 2 عیدیں آئیں زندگی میں، 2 عیدیں پڑھ لیں بس کافی ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، تو یہ بھی تو مسلمان ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، صرف منحوس کہتے ہیں، بڑے منحوس قسم کے ہیں، ان کی نحوست گھر والوں پہ پڑتی ہے، دوسرے پہ پڑتی ہے، تو ہمارا کام ہی ان کو بھی سمجھانا، اللہ نماز قائم کرنے، چلو قائم ہے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قائم کرنے کا حکم جو اللہ نے دیا ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان حاصل کر لو، تمہیں سکون ہو جائے، تو پھر تم پوری نماز پڑھو، بس بات ختم، پوری نماز قائم کرو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، پوری نماز قائم کرو، 4 رکعتیں 4 پڑھو، 3 رکعتیں 2-3 پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کر دیا ہے مومنین پر، مسلمانوں پر، دوسروں پر نہیں، صلاۃ کو فرض کر دیا ہے، مسلمانوں پر، احمد عیسیٰ پر نہیں، مرزائیوں پر نہیں، جب ہے ہی مسلمانوں کی نماز، مومنین کی نماز۔ مومن تو وہ ہوگا نا جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت مانتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے اور نبی آ جائیں گے۔ ختم کا معنی مور کا ہے، ختم کا معنی درجے کا ہے، درجے کا نہیں، ختم کا معنی مکمل کا ہے، مکمل طور پہ کمپلیٹ ہوگی نبوت، اللہ نے نبوت کمپلیٹ کر دی، انکمپلیٹ نہیں، کمپلیٹ کر دی۔ یہ درجہ، یہ عہدہ اللہ نے مکمل فرما دیا، کمپلیٹ کر دیا، اب کسی عہدے کی ضرورت نہیں، یعنی کسی نبی نبوت کے عہدے کی ضرورت نہیں، ولایت غوث کو ابدال ہوتے رہیں گے اور امام مہدی بھی ہوتے رہیں گے، جھوٹے موٹے سے
ٹھیک ہے، ہم یہ تسلیم کر لیں گے چلو امام مہدی جیسا ہے، نیک ہے، صالح ہے، لیکن نبی تو ہم کسی کو ڈکلیئر نہیں کرنے دیتے، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ جو کہے گا وہ جھوٹا، لعین، مردود، الو کا پٹھا، حرامزادہ ہے، گدھے کا بچہ ہے، بس یہ گدھے کا بچہ ہے۔ ہاں بس جہل آدمی کو اوپر سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، سو یہ بڑی حیرت والی بات ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک مومنین پر، مسلمانوں پر نماز اللہ نے فرض کر دی ہے اوقات میں، وقتوں میں۔ زور کا وقت ہوگا تو زور پڑھی جائے گی، پہلے نہیں کہ صبح کے ساتھ ہی پڑھ لو، زور کے وقت سوئی رہو، عصر کی جو ہے نا وہ زور کے ساتھ ہی پڑھ لو، یہ نہیں، عشاء کی مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لو، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں جنگ کے دور سفر میں وہاں اجازت ہے، وہاں اکٹھی کر لو، لیکن اپنی مرضی سے ظہرین مغربین یہ تم نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آج کا درس اتنا کافی ہے نمازوں کے بارے میں، یعنی صلاۃ قائم کرنے کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، الفت اور آقا علیہ السلام کے طریقے پر نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جھوٹے نبیوں کو یا جھوٹے نبیوں کے جو دائی ہیں، اپنے آپ کو دائی ہیں، احمدی سا کے نہیں ہے، غلام احمد قادیانی، گوم قادیانی کے ماننے والے، یہ بھی نبوت ثابت کرنے، نبوت جاری ہے، نبوت جاری ہے، ایک آیا مخلصہ بھی ایسی نہیں۔ ہمارے پاس تو پھر بھی ایک عید ہے نا، خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، ہے نا، اور تمہارے پاس ایک آیت بھی کوئی نہیں، ایک آیا مقدسہ بھی کوئی نہیں، اور ہمارے پاس ہزاروں آیتیں میں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ سے پہلے نبی ہوئے ہیں، آپ سے پہلے نبی ہوئے ہیں، بعد کا ذکر ہی کوئی نہیں، اور جو بعد کا ذکر زبردستی کرے، ان تراجم کو بدلے، ان کے سیاق و سباق کو بدلے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کے لیے جو اس ہدایت سے، قرآن پاک سے فائدہ لے رہے ہیں، ان کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔